دوستوں، بنگلہ دیش کے سابق میجر جنرل ہیں فضل الرحمان صاحب. انہوں نے اپنی فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو چائنا کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے اور جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں ساتھ ان پہ قبضہ کر لینا چاہیے اور ایک جوائنٹ ملٹری ارینجمنٹ ہونی چاہیے چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان. کو کہ اس بیان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے کیونکہ یہ فضل الرحمان صاحب، جنرل فضل الرحمان صاحب اس وقت جو انٹرم سیٹ اپ ہے انہوں نے ان کو نیشنل انڈیپینڈنٹ کمیشن جو بنایا تھا کہ انویسٹیگیٹ کریں جو ہے ان دا بنگلہ دیش رائفلز ریوولٹ آف 2009. تو تھوڑا سا اس میں انویسٹیگیشن میں جو ہے ان کو لگایا گیا تھا اس نیشنل انڈیپینڈنٹ کمیشن میں. تو ان کی جانب سے بیان آیا تو بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا کہ ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں ان کے بیان کو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آفیشیل پوزیشنز میں ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے پرسنل جو ہیں ویوز وہ اس طرح نہیں سوشل میڈیا پہ لانے چاہیے. اب اس بیان کو لے کر بھارت میں بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی دیکھیے تو بنگلہ دیش تو پہلے سے ہی، کیونکہ ڈاکٹر محمد یونس جب چائنا گئے تھے ابھی حال ہی میں تو انہوں نے وہاں چین کو بھی آفر کی تھی کہ آپ آ کے ہمارے ہاں انویسٹ کیجئے، کیونکہ جو بھارت کی 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ تو لینڈ لاکڈ ہیں. تو ہی بے آف بنگال کا چونکہ بنگلہ دیش گارڈین ہے تو اس وجہ سے جو ہے اچھا ایک چائنا کا موقع ملا ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ انڈیا سے جو ہے بزنس کرے اور وہاں انویسٹ کرے اور اپنی ٹریڈ وہاں بڑھائے، جس سے بھارت نے ان کا احتجاج تو صحیح بنتا تھا کسی حد تک، کیونکہ 7 سسٹر اسٹیٹس اس وقت تو بھارت کا حصہ ہی ہیں تو کیسے کہیں بھی ان کو لینڈ لاکڈ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پورا ملک ہی کنسیڈر ہوتا ہے نا کہ وہ لینڈ لاکڈ ہے کہ نہیں ہے. کچھ علاقے تو نہیں ہو سکتے اس طرح. پاکستان کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد لینڈ لاک تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے، ہمارے تو ایکسیس ہے سمندر میں. تو اس لیے اس کو بھی، لیکن ڈاکٹر یونس صاحب نے وہ بات کسی اور کانٹیکس میں کہی تھی، اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا گیا. وہ تو اپنی جو اکنامک اپرچونیٹیز تھیں بنگلہ دیش میں چین کے لیے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس کو ایک مس انٹرپریٹ کر دیا. آؤٹ آف کانٹیکس ان چیزوں کو اگر آپ لیں گے تو پھر آبویسلی آپ غلط نتائج ہی نکالیں گے، غلط کنکلوژنز ڈرا کریں گے. تو ابھی ان میجر جنرل فضل الرحمان کے بھی بیان پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے بھارت میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں ایک جذبہ تو ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ان معاملات میں تھوڑی سی احتیاط بھی ضروری ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کو اپنے لوگوں کو یہ آپ کہہ دیجئے کہ تھوڑا سا بتایا ان کہ آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس مانتے ہیں. لیکن چونکہ ایک عوامی جذبہ ہے، لوگ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم بڑے مشکور ہیں میجر جنرل فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن ہم بنگلہ دیش کے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کی راہ پہ چلے، اپنا جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہاں پہ آئے تاکہ بھارت کو موقع نہ ملے کہ وہ بنگلہ دیش کو کمزور کریں. کیونکہ بھارت تو اس وقت ایسے موقعوں کی تلاش میں ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرے، پاکستان کو بھی کرائے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو اس وقت تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں وہ آگے نہ بڑھیں. مجھے اس پہ بھی تھوڑا تعجب ہوا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے جانا تھا بنگلہ دیش 28 اپریل، وہ نہیں وزٹ ہوا، شاید پوسٹ پون ہو گیا بیکاز آف دا سچویشن، پہلگام کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. حالانکہ وزٹ پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک دن کے لیے چلے جاتے لیکن ضرور چلے جاتے. یہی موقع ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھارت کو بھی سگنلنگ ہو جاتی، اور خاص طور پہ میجر فضل الرحمان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد تو ضروری تھا کہ ہم یہ، یا ان کی جو سجیشن تھی اس کے بعد ضروری تھا کہ یہ وزٹ ضرور ہوتا. 1-2 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ساکھ ڈار سے اگر چلے جائے تو بہت ہی اچھا ہوتا. اب پتہ نہیں وزٹ کب دوبارہ ری اسکیجولنگ اس کی ہوگی، لیکن ایک اچھا موقع تھا جو ہم نے، مجھے نہیں معلوم کن وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. تو باقی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ٹرکی بالکل ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ٹرکی ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے، چین بھی کھڑا ہے، ٹرکی بھی کھڑا ہے.
اور ترکی کے بارے میں بھی بھارت کی میڈیا میں بہت سے سخت پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ایک کان جو ہے جیٹ فائٹر جیٹ ہے اس سے بھی کام کر رہے ہیں، وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے ہوگا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ترکی اور پاکستان کے ترکی اور پاکستان کے درمیان، جس کو بھارت ایک آنکھ سے اس کو کافی تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے۔ تو ترکیے کے بارے میں تو بہت کانفیڈنٹ ہوں، بنگلہ دیش کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں۔ بنگلہ دیش کے اپنے ایشوز ہیں، ہمیں وہ اکنالج کرنے چاہیے، ان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے میرے خیال میں، لیکن ان کی پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ تو بہرحال پاکستان کے ساتھ ہے، جو کہ بھارت کو کسی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ لیکن ترکیے کی ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی۔ ترکیے ایک ایسا ملک ہے جس پہ ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں، اور ترکیے نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان تو ترکیے کی جو ہماری فرینڈشپ ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور یہ جو وقتی کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کا ہمارے جو مضبوط رشتے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ترکیے پہ ہم جو ہے اس وقت ان کے بہت سی، مجھے معلوم ہے ذاتی طور پہ کہ پہلگام کے بعد ہماری بہت سی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، خاص طور پہ آرم فورسز کے لیول پہ، اور کافی کچھ ترکیے بھی ہماری سپورٹ ہر حوالے سے کر رہا ہے اور ہر طریقے سے کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی ہمیں اپنی ترکیے اور پاکستان فرینڈشپ پہ ناز ہونا چاہیے۔ چین کا بھی یہی ہے معاملہ، چین بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور آنے والے مہینوں اور سالوں میں دیکھیں گے، یہ تو انشاءاللہ اوور ہو جائے گا۔ پاکستان نے پوری تیاری کر رکھی ہے کہ وار سینیریو کا جواب ٹھیک ٹھاک بھارت کو دے۔ دیکھتے ہیں کتنا یہ پرولونگ کرتا ہے بھارت، بٹ وی آر آن ہائی الرٹ، ہم کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عوام بھی تیار ہے الحمدللہ۔ تو بھارت سیلیوٹ ٹو دا پیپل آف بنگلہ دیش، ترکیے اینڈ چائنا اینڈ آذربائیجان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے ایک اور بات بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے کچھ سفراء کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، خاص طور پہ لنڈن میں ڈاکٹر فیصل ہیں، اسی طرح امریکہ میں واشنگٹن میں ہمارے یو این میں جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی، اور پھر میں آذربائیجان میں جو ہمارے سفیر ان کا بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو ماشاء اللہ ویری گڈ، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے اور میڈیا سے انگیج کیجیے، تھنک ٹینکس کے ساتھ انگیج کیجیے اپنے اپنے ہوسٹ کنٹریز میں، تاکہ پاکستان کا نیریٹو آگے چلے۔ دس از دا وے آل آر ایمبیسڈرز شوڈ بی ورکنگ ابراڈ ایکٹیولی، اور یہ خاص طور پہ چونکہ کرائسس سچویشن ہے تو آپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔